یکاد البرق یخطف ابصارہم، ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ عنقریب ہی بجلی ان کی بصارت کو اچک لے گی۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بجلی کی چمک سے کچھ روشنی پڑتی ہے تو چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو اس حال میں کڑک سے ان کی سماعت کو اور چمک سے ان کی بصارت کو سلب کر سکتا تھا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ منافقوں کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ پہلی قسم کے منافق تو وہ تھے جن کے دل میں کفر ہی کفر تھا، مگر مفاد پرستی کی خاطر مسلمانوں کے سامنے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، اور یہ دوسری قسم ان منافقوں کی ہے جو شک اور تذبذب کا شکار ہیں۔ اس مثال میں زوردار می سے مراد اسلامی احکامات کا نزول ہے جو پے در پے ہو رہے تھے اور جو جملہ انسانیت کے لیے رحمت ہی رحمت تھے، اور اس میں تاریکیوں اور کڑک سے مراد وہ مصائب اور مشکلات ہیں جو مسلمانوں کو اقامت دین کے سلسلے میں پیش آ رہی تھیں، اور چمک سے مراد وہ کامیابیاں اور کامرانیاں ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہو رہی تھیں۔ اب جب کوئی کڑک کی آواز یا مصیبت مسلمانوں کو درپیش ہوئی تو یہ منافق اپنی جان بچانے کی خاطر مسلمانوں سے الگ ہو کر حفاظتی اقدامات کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں بھی ان کو ہلاک کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، اور مسلمانوں کی کامیابی اور ان کی مسلمانوں سے علیحدگی ان کی موت کا باعث بھی بن سکتی تھی۔ پھر جب معاملہ ذرا سہل ہو جاتا ہے اور مصائب چھٹ جاتے ہیں تو یہ لوگ اسلام کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں، اور جب کوئی سخت احکام نازل ہوتے ہیں تو وہیں ٹھٹک کر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو پہلی قسم کے منافقوں کی طرح ان کی بصارت اور سماعت کو بھی سلب کر سکتا تھا، مگر اللہ کا قانون ہی یہ ہے کہ جو شخص جس حد تک دیکھنا اور سننا چاہتا ہے اسے اس حد تک سننے اور دیکھنے دیا جائے، اگرچہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔